بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات فرمان معصومین علیہ السلام کا 11واں حصہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور پہلے 10 حصہ آپ نے ملاحظہ نہیں فرمائے تو پہلے وہ دیکھ لیجیے تاکہ آپ کو مکمل آگاہی حاصل ہو سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کس سبب سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنا وصی قرار دیا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ وصیت اور اللہ تعالیٰ کی اسم اعظم کو حابیل کے سپرد کرے۔ قابیل ان سے بہت بڑا تھا۔ جب اس نے یہ سنا غصہ میں آیا اور کہا میں کرامت اور وصیت کا زیادہ سزاوار ہوں اور حقدار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا، لہذا اس نے حابیل پر حسد کیا اور اس کو مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے کہ اے رسول ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا صحیح حال سنا دو۔ جب کہ دونوں قربانی لے گئے، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو اے قابیل اپنا ہاتھ میرے قتل کے ارادے سے میری جانب بڑھائے گا تو بڑھا، لیکن میں تو اپنا ہاتھ تیری طرف اس ارادہ سے نہ بڑھاؤں گا تاکہ تجھے قتل کروں۔ بے شک میں اپنے خالق سے ڈرتا ہوں جو کہ عالموں کا پروردگار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے اور میرے گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ہو، پھر تو اصحاب جہنم سے ہوگا اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ پس اس کے نفس نے بھائی کو مار ڈالنے پر آمادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا کہ زمین کھودے تاکہ اسے دکھا دے، کیوں کر اپنے بھائی کے ستر یا پوشیدہ جسم کو پوشیدہ کرنا چاہیے۔ اس نے کہا افسوس ہے مجھ پر، کیا اس سے بھی عاجز ہوں کہ مثل کوے کے ہو سکوں تاکہ اپنے بھائی کا جسم پنہاں کروں۔ پس پشیمان ہونے والوں میں سے ہوا۔ امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں فرزندوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک اپنے گوسفندوں میں سے سب سے بہتر گوسفند لے گیا اور دوسرا گندم کی خوشوں کا ایک خراب دستہ لے گیا، تو صاحب گوسفند یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے یعنی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے حابیل سے کہا اللہ کی قسم تجھ کو ضرور مار ڈالوں گا، تو حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے عمل قبول کرتا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا
مگر نہیں جانتا تھا کہ کیسے مارنا چاہیے، یہاں تک کہ ابلیس ملعون آیا اور اس کو تعلیم دی کہ سر کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دے۔ جب اس کو مار ڈالا تو اب نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرے، تو دو کوے آئے، ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیا اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنے پنجوں سے کڑا کھودا اور اس مردہ کوے کو دفن کر دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے بھی اسی طرح حابیل کو دفن کیا، اور مردوں کو دفن کرنے کی یہ سنت جاری ہے۔ پھر قابیل اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے ساتھ حابیل کو نہ دیکھا تو پوچھا کہ میرے فرزند کو تو نے کہاں چھوڑا؟ قابیل نے کہا آپ نے مجھے اس کی نگہبانی کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ آدم علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمایا کہ میرے ساتھ اس مقام پر چل جہاں تم دونوں قربانی لے گئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ حابیل مار ڈالے گئے ہیں، تو آپ نے اس زمین پر لعنت کی کہ جس نے خون حابیل کو جذب کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ قابیل پر بھی لعنت کرے، اور آسمان سے اس کو آواز آئی کہ تو ملعون ہوا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر لعنت کی کہ خون حابیل کو پی گئی تھی۔ اس کے بعد کسی کے خون کو زمین نے آج تک قبول نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے واپس ہوئے اور 40 شب و روز حابیل پر روتے رہے۔ جب ان کا غم زیادہ ہوا تو اپنے حال کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ میں تم کو ایک فرزند عنایت کروں گا جو حابیل کا قائم مقام ہوگا۔ غرض کہ حضرت حوا سے ایک فرزند پاکیزہ و مبارک پیدا ہوا۔ آپ 8 روز کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے آدم، یہ فرزند تمہارے لیے میری ایک بخشش ہے، اس کا نام ہیبت اللہ رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا نام ہیبت اللہ رکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حابیل گوسفند پالے ہوئے تھے اور قابیل زراعت کرنے والے کسان تھا۔ جب دونوں بالغ ہوئے تو آدم علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، شاید اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حابیل محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنے والد کی خوشنودی کے واسطے ایک نہایت عمدہ گوسفند لائے، اور قابیل ردی خوشوں میں سے ایک دستہ لایا جو اس کے پاس بیکار پڑا تھا، جن کو گائیں بھی نہیں کھا سکتی تھیں۔ اس کی غرض نہ رضائے خدا تھی نہ خوشنودی پدر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی اور حابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ شیطان نے قابیل کے پاس آ کر کہا کہ حابیل کے فرزند پیدا ہوں گے اور تیرے فرزندوں پر فخر کریں گے کہ ان کے باپ کی قربانی قبول ہوئی، لہذا اس کو قتل کر دے تاکہ اس سے لڑکے پیدا نہ ہوں۔
یہ سن کر قابیل نے اس کو مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے حابیل کو دفن کیا۔ تو اس وقت قابیل نے کہا، سورہ مائدہ آیت نمبر 31 سے، افسوس ہے مجھ پر، ایسا عاجز ہوں کہ اس غراب کی مثل بھی نہ ہو سکا۔ حضرت نے فرمایا، اس غراب کی طرح جس کو میں نہیں پہچانتا وہ آیا اور اس نے میرے بھائی کو دفن کیا، اور میں ہی نہیں جانتا کہ کیوں کر دفن کروں۔ پھر آسمان سے قابیل کو آواز آئی کہ تو ملعون ہوا، کیونکہ تو نے اپنے بھائی کو مار ڈالا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل پر 40 شب و روز روتے رہے۔